السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين.
آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اور آدمی میں جذبہ ایثار ہونا چاہیے۔ پہلے ہم ہیں آدمی پھر شاہ و گدا، مرد و عورت کہ آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے۔ اس اجلاس کے صدر صاحبان، و ناظم صاحبان، مجھ سے پہلے پرمغز انداز میں نصیحت کر رہے ہمارے مربی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ کے، اسٹیج پر جلوہ فروز معقر علماء کرام، بزرگان دین اور جلسے گاہ میں کہیں بیٹھے کہیں سوئے ہوئے نوجوانوں، خواتین، پردہ نشین، مائیں و بہنیں، اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر موقع عطا فرمایا کہ للمٹیا کے اس علاقے میں چیتر کوٹھی کے ذمہ داران منتظمین نے ہمیں اور آپ کو سننے سنانے کا موقع نصیب کیا۔ پہلے لوگ غنیمت جانتے تھے، کسی عالم دین سے ملاقات ہو جاتی تھی اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ آج روزانہ آ رہے ہیں علماء کرام، اپنے محلے میں بھی موجود، لیکن کوئی قدر نہیں، اس لیے کہ کچھ اپنے بھی بے راہ روی کے شکار ہوئے، کچھ آپ لوگوں نے اس پر مسالے وغیرہ لگا کر کے پیش کر دیے۔ میں کچھ اور باتیں تو بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن دل مانتا نہیں، کروں کیا۔ ابھی جب راستے میں آ رہا تھا، اللہ اکبر، بازار جو لگا ہے اور اس میں جتنی بھیڑ میں نے دیکھی، پنڈال کے اندر اتنے لوگ شاید نہیں ہیں، اور یہاں بھی دیکھ لیں سو رہا ہے۔ کیا آج کے دن گھر والوں نے، ماں باپ نے قسم کھا لی بیٹا آج تمہیں بستر نہیں ملے گی، جاؤ جلسے گاہ میں سونا؟ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، یا اللہ ان کے خواب میں ایسے عالم کو بھیج ڈنڈے لے کر جو مار مار کے اٹھا کے بٹھا ڈالے۔ جو حضرات ادھر کھڑے ہیں برائے مہربانی آ کر جلسے میں بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ آپ پر بھی پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوگا۔
ہم اور آپ جلسے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جلسے کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس کو منظم رکھنا ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ کیوں خرچ کیا؟ یہاں کے منتظمین نے کیا بات تھی جس کی وجہ سے اتنے بڑے پنڈال لگا دی، اتنا خرچ کر کے بٹھائے آپ کو گھومنے کے لیے کہ مارکیٹ کسی نے دیکھا نہیں؟ دکھاؤ ماں بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، غنیمت جانو۔ اور قرآن کریم احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو بات ہم تک آپ تک پہنچ جاتی ہے بڑی قیمتی، اللہ رب العالمین کا انعام سمجھ کر لے لو، اس لیے کہ میں نے ہو سکتا آپ کی بگاڑی، قرآن کریم نے کیا بگاڑا، احادیث مبارکہ نے کیا بگاڑا؟ یہی تو بات ہوا کرتی ہے اس کے اندر کہ ہم اپنے راہ کو اچھے طریقے سے ہموار کر کے چلا کریں، جس پر کہ کوئی شاعر یوں کہتا ہے کہ راہ سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، راہ سنت پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، کہ جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ قرآن کریم کی آواز پہ آپ لبیک کہو گے، علماء کرام کی باتیں سن کر اپنے دلوں کے تمام پرپیچ باتوں کو، تمام بغض و عناد کو نکال کر صرف اللہ کے لیے اگر اس نیت سے بیٹھو گے، الہی آج تک براہ روی میں جو میری زندگی کٹی، جتنا میں نے گناہ کیا، یا اللہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میرے دل میں قرآن کریم کی آیت کی اہمیت بٹھا، احادیث مبارکہ کی اہمیت بٹھا، الہ العالمین اس کے ذریعے سے آخرت سنوارنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ کتنی پیاری بات اسلام نے، دین نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ اللہ والو، آؤ میں نے جس آیت کی تلاوت کی، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، ہر دو پہلو کو اللہ رب العالمین نے نام لے لے کر فرمایا، اے ایمان والے مردو، اے ایمان والی عورتوں، اے مسلمانوں، اے امیروں غریبوں، بادشاہوں فقیروں، وزیروں، ٹھیکیداروں، اے دنیا کے اندر اپنے کاروبار میں مشغول رہنے والوں، اے کلمہ کے ادا کرنے والوں، تمہیں ایک چیز کی خبر لگے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، آؤ تمہیں بتلاؤں، ایمان والے مرد بھی، ایمان والی عورتیں بھی ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور دوست ہوا کرتے۔ دوستی کس چیز میں بنے گی؟ یأمرون بالمعروف، فرمایا نیکیوں کا حکم کیا کرتا ہے، نیکیوں کا مشورے دیا کرتا ہے، نیک کاموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو نمازی بنا رکھا ہے، ایک بندی ہے جو نیکوکار میں اپنی زندگی گزارا کرتی ہے، جب کسی کو دیکھتی یہ اس لیے
ایک عورت ایسی ہے، یہ میرا بھائی ایسا ہے جو دین میں نہیں چلا کرتا، جو نماز ادا نہیں کیا کرتا، جو اللہ کی سب سے پیاری عبادت ہے اور تمام چیزوں کو، فرائض کو، نوافل کو چھوڑتا پھرتا ہے۔ یامرون بالمعروف، معروف کاموں کی اس آدمی کی رہنمائی کرتا ہے، حکم کرتا ہے، اچھی اور سچی باتوں کی کا مشورہ دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو بتلاتا ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، زبانی برائی ہو، جسمانی برائی ہو، نظر کی برائی ہو، ہاتھوں کی برائی ہو، پیروں کی برائی ہو، اپنے جنبش کی برائی ہو، جتنی بھی برائیاں ہیں تمام برائیوں سے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتا، اپنے بھائی کو منع کرتا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ناپسندیدہ جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کام ٹھہرے، تمام کاموں سے اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو منع کرتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا کرتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مالدار جو آدمی ہے جس کو پروردگار عالم نے صاحب ثروت بنایا، اچھی تجارت دی، اچھا کاروبار دے دیا، اچھی نوکری ملی، اپنے کھانے پینے سے پیسے بچا ہوا ہے، زکوٰۃ نکالنے کا نصاب بھی پہنچ جاتا ہے، اس کی دولت، اس کا مال، اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر یہ آدمی ایسا ہے اپنے خاندان میں دیکھتا ہے میرے خاندان میں کون غریب ہے، نماز بھی قائم کیا کرتا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی اپنے مالوں سے دیا کرتا ہے۔ اور سب سے پیارا کام ان تمام چیزوں کی ادا کرنے میں فَمَا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اسلام سے آزاد ہو کر، شریعت سے آزاد ہو کر، دین سے آزاد ہو کر نہ کوئی بھی عمل ہو اپنے منمانی نہیں کرتا، نماز اپنے من کے مطابق نہیں پڑھا کرتا، زکوٰۃ اپنے من کے مطابق نہیں نکالا کرتا۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، ہر عبادت کے اندر فرمان الہی دیکھا کرتا ہے۔ ورسولہ، فرمان پیغمبر دیکھتا ہے کہ کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جو ہوں گے تب اللہ رب العالمین پھر اس کو ایک دائرے میں داخل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، جو آدمی یہ سوچے اللہ کی رحمت مجھے ملے، اللہ میری اوپر نرمی کا معاملہ کرے، اللہ اب میری طرح سے اپنی ناراضگی کو دور کرے، اللہ مجھ سے راضی ہو، فرمایا اس ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوا کرتی، اللہ کی مہربانی ہوا کرتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم تو کمزور ہے، ہارنے والا ہے، ایسا نہیں کہ پروردگار عالم ایسا نہیں کر سکتا، زبردستی کرنا ہوتا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو میں تمام چیزوں پہ غالب ہوں، اگر میں تمہارے
اوپر رحم نہ کروں، رحمت نازل نہ کروں، کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، جس سے میں روکوں کوئی دلوانے والا نہیں، جس سے میں دے دوں کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین غالب ہے اور حکمت والا ہے، یوں جانتا ہے پروردگار عالم کس کو کیا دینا، کتنا دینا، کب دینا ہے۔ ایک مومن کی صفت بتلائی، آپسی تعلقات کی اعتبار سے۔ اللہ والو آؤ اپنے غریبان کو جھانکو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، قرآن کریم کی ایک ایک الفاظ کو پڑھو، ترجمہ دیکھو، اپنے آپ کو اس پر اتارو، دل میں ایمان آ جائے گا۔ کب آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگو بغیر ایمان والے جنت نہیں جا سکتے۔ ولا تؤمنوا، اگر دنیا میں 1,00,000 مرتبہ روزانہ یہ کہوں میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، نمازیں بھی ادا کیا کرے، زکوٰۃ بھی دیا کرے، ایسے تمام معاملات بھی کرے، حقوق العباد کی پاسداری نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تیرے اندر ایمان کا شائبہ آ نہیں سکتا، تجھے اس کی قدردانی کرنی ہوگی۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اے ایمان والو، اے مسلمان کہلانے والو، تیرے اندر ایمان نہیں آیا جنت نہ ملے گی۔ جنت اور جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایمان آئے گا ہی نہیں۔ اس میں ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ اپنی زبان سے ادا کر، دل میں عداوت بسائے رکھ، اپنی زبان سے کلمہ بول، السلام علیکم کے یہ الفاظ بولا کر، اپنے دل میں بغض و عناد بنا کر رکھو، نہیں فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلامتی پھیلایا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرو۔ یہ ایک ذریعہ بتلا دیا، لیکن آدمی دل میں کجروی رکھا رہتا ہے، دل میں بغض عناد رکھا ہے، چاہے وہ مائی ہو، کوئی عورت ہو، بہنیں ہو، مسلمان مرد ہو۔ آج سب سے پہلے کمزوری ہمارے اندر یہ آ گئی، قرآن کریم پہ کی ترجموں پہ ہمیں یقین نہیں شاید، اسی لیے تو اپنے آپ کو اس راستے پہ چلانے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا زیادہ ہم اور آپ آپس میں گتھم گتھا ہونے کی شکل میں آ گئے۔ دینی بھائی، سگا بھائی ہو، دینی بھائی ہو، اپنے ملک کا ہو، کسی اور ملک کا ہو، کلمہ ادا کرنے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام لوگ جس کا آنا جانا مسجدوں میں لگا رہتا ہے، جو آدمی اللہ رب العالمین کو ایک مانتا، کلمہ ادا کرتا ہے، کلمہ کی تقاضے بھی پورا کرتا ہے، ایسے تمام لوگ قرآن کریم نے اعلان فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، اے لوگو بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی سے کوئی ضیق، کسی سے کوئی تکلیف ہو، اس کو دور کرنے کی تدبیر آج ہی نکالو۔
کہیں ایسا نہ ہو عرض محشر کا وقت آ جائے، پھر اللہ رب العالمین کا اعلان آئے، بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ عمر کو، بلاؤ زید کو، بلاؤ بکر کو، سارے لوگوں کو بلا کر کے سامنے سے کہہ دے اتنے لوگوں کو ابھی سائڈ میں رکھو، پینڈنگ میں رکھو، ان لوگوں کو اس وقت تک جنت نہ ملے گی، حساب و کتاب کا معاملہ نہ کیا جائے گا جب تک کہ یہ تمام لوگ جو دنیا سے لڑکی آیا تھا صلح نہ کر لے۔ اللہ والو، دنیا میں صلح ہو سکتی ہے، میدان محشر میں صلح کا کوئی معاملہ چلنے والا نہیں۔ زندگی ایک دفعہ اللہ رب العالمین نے میں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، مختصر زندگی دی، فرمایا اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، فرمایا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کہ میری امت کے لوگوں کو جیسے پہلے قوموں کو اللہ رب العالمین کسی کو 1000 سالہ زندگی دی، کسی کو 500 سالہ زندگی دی، کسی کو 2 سال زندگی عطا کیے، 200 سال زندگی عطا کیے، فرمایا کہ میری امت کی لوگوں کو عموماً 60 سے 70 سالہ زندگی ملی۔ اقلہم من یزوج ذالک، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 70 سال سے اپنی زندگی کی کچھ لمحے پار کریں گے۔ من عمر اللہ 60 سنہ، جسے پروردگار عالم نے 60 سال کی زندگی دے دی، فقد آدر اللہ علیہ فی عمر، فرمایا عمر کی مقابلے میں پروردگار عالم کے سامنے اگر وہ بندہ شکایت کرے گا الہی اگر ایک دن اور زندگی مل جاتی میں نیک بن کے آتا، اللہ رب العالمین نے جسے 60 سالہ زندگی دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام طرح کی عذریں اس بندے کی ختم کر دی گئی۔ ابھی بندہ یہ نہ کہہ سکے گا الہی مہلت نہ ملی، پروردگار عالم زندگی نہ ملی، تھوڑا اور وقت نہ ملا، تھوڑا اور ٹائم نہ ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سالہ زندگی یہ غنیمت جان، اسی میں بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی آئے گا۔ زندگی کی مانگ کر لائے تھے، زندگی کے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والو مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسری سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کھانے میں، ایک دوسرے پر مہربانیاں کرنے میں، وتعاطفہم ایک دوسرے کو معاف کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنے میں، فرمایا کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح تمام مومنوں کی مثال فرمائی۔ جتنے مومنین ہیں گویا کہ ایک جسم ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کی کسی بھی ایک عضو میں تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، زخم لگ جاتا ہے، سارا جسم بخار میں تپنے لگتا ہے، سارا جسم شکایت کرتا ہے میرا ایک عضو کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ پیر کی انگلی کٹی، زخم آیا، درد بڑھا، پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ جب آدمی تکلیف میں مبتلا ہو انگلی ہی کیوں نہ کٹی، طرح طرح کی انواع و اقسام سامنے رکھ دیا جاتا، کھا لیجئے،
کہتا درد اتنا ہے کھایا نہیں جاتا، اللہ اللہ زخم انگلی میں لگا، منہ کو کیا ہو گیا کہ یہ بھی جواب دینے لگے، مزہ بدل گیا۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھتا ہے، کیا معاملہ ہے، بخار معلوم ہوتا ہے، کہا کچھ نہیں صرف انگلی کٹی ہے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک ہم اور آپ ہیں پڑوسی، فاقے پہ فاقے کرے، تکلیف پہ تکلیف اٹھائے، اور خدا نہ خواستہ کسی مقدمے میں پھنس جائے، اللہ ماشاءاللہ، مگر کچھ لوگوں کے دل باغ باغ ہو جاتا، ٹھیک ہوا اب پتہ چلے گا، ہے مسلمان یہ کہلانے والا، اپنے گھر میں روزانہ مرغ مسلم بریانی وغیرہ چلا کرتی ہے، پڑوسی کے لوگ بھوکے سوتے تکلیف میں ہے، کوئی توجہ نہیں۔ علمیہ تو یہ بنا، اللہ والو مجھے بیان کرنے دو، آج آدمی کسی عبادت میں مبتلا ہے، کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے، سیلفی لینے لگا ہے، اتنا خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے، کعبے کے پاس کھڑے ہو کر سیلفی لیتا ہے، واٹس ایپ کرتا ہے اپنے دوستوں میں یاروں میں، دیکھو کعبے کی زیارت میں نے کر لی، پھر تو اللہ رب العالمین کل قیامت میں کہے گا ٹھیک ہے دکھانے گئے تھے دکھا لی، جہاز میں بیٹھ کے چلے آئے مزہ آیا ہوگا، دنیاوی زندگی کٹ گئی تیری۔ کوئی آدمی تکلیف میں مبتلا ہو، اگر پڑوس میں آدمی صاحب شربت ہے، مسلمانوں کا المیہ یہ بنا، اگر ایک آدمی بھی 10 روپے سے کسی کی مدد کرتا ہے، 100 روپے سے کسی کی مدد کرتا ہے، 10 مرتبہ اس کا فوٹو لیتا ہے، اپنا نام لگاتا ہے، میں نے فلانے کو مدد کی، میں نے فلانے کو دی، اللہ رب العالمین کئی جلال میں آ کر یہ نہ کہے اے میرے بندو یہ دولت تو نے جو دی، میں نے غریبوں کا حق تیرے حصے میں ڈالی، تو نے غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچایا، کیا کمال کیا ہے، غریبوں کو ذلیل کرتا ہے، اس لیے غریب لوگ بھوکے مر جاتے، خودکشی کر لیتے، حالانکہ خودکشی کرنا کسی بھی حالت میں شریعت اجازت نہیں دیتی، صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے، اس شرم سے بڑا سیٹھی جی آئے گا 5 کلو آٹے کا ڈالے گا، 1 کلو پیاز ڈالے گا، کچھ سبزیاں دے گا، مسالے دے گا، کئی فوٹو لے گا، وائرل کرے گا فیس بک میں، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، اللہ اللہ آج وہ ریت ہم نے کہاں چھوڑی، جبکہ صحابہ کرام رات میں چھپ کر ایک دوسرے کی مدد آپس میں کیا کرتے تھے، یہ تو آپسی معاملات کی واقعات بنے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی دولت کے ذریعے سے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے اچھے مشورے سے کسی کی مدد بھی کر سکتے تو مدد کر دیتے۔ اگر کسی اور ملک میں ہمارا مسلمان بھائی بہن پریشان ہے، جیسے کہ ابھی فلسطین کے اندر پریشانی آئی، اب یہ نہیں کہ ادھم مچانے لگو کہ ہاں میں مدد کرنے کے لیے جاتا ہوں، تلوار نکال لے کے چلے، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے اپنی جگہ میں رہ کر اگر اس تک کوئی مدد پہنچائی جا سکتی ہے انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو، پینے کا انتظام کرو، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو، اگر وہ نہ ہو سکتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کا، ظالموں کا ہاتھ تھم جانے کے لیے کوئی سامان پیدا کر۔ اپنے پاس موجود ہے، امداد جس طرح کی ضرورت ہے وہ کرے، دور میں ہے دعا سے نوازے،
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم. میں نے بیعت کی، میں نے عہد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے، جب تک میری جسم میں جان باقی ہے، روح باقی ہے، ایک بھی وقت کی نماز میں ضائع نہ کروں، میں ایک بھی وقت کی نماز کو ترک نہ کروں. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اپنے مالوں سے میں زکوٰۃ نکالا کروں. یہ میں نے عہد کیے. وَالنُّصِحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ بھی وعدہ میں نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان آدمی پریشان رہے گا یہ میں نہ دیکھوں گا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، بلکہ میری دوستی یا دشمنی کا معیار اللہ کی محبت بنے گی. الحب للہ والبغض للہ. اگر میں کسی سے دوستی کروں اللہ کے لیے کروں، دشمنی بھی کروں اس وجہ سے کروں، اور میرے بھائی تو میرا مسلمان بھائی کہلاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن تو نیک عمل نہیں کرتا اس لیے میں تجھ سے دوستی رکھ نہیں سکتے. تھانے داروں سے دوستی کرتا ہے، ٹھیکیداروں سے دوستی کرتا ہے، بڑے بڑے نیتاؤں سے دوستی کرتا ہے، اپنی پہنچ بناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری پہنچ بنی ہے، اگر تو کسی کی آواز اپنے ذریعے سے پہنچا سکے تو ٹھیک ہے پہنچایا کر، لیکن دیکھ اپنے ارد گرد جھانک کر دیکھ کہ کون آدمی ہے جس کے لیے میں سفارش کروں، جس کے لیے میں بولوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے محتاج لوگ آتے، پریشان حال لوگ آتے، امداد طلب کرتے کہ ہماری مدد کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو دے دوں، لیکن وہ میرے صحابہ کرام اشفعوا تؤجروا وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ. اور میرے صحابہ کرام غریبوں کی سفارش کیا کرو، کبھی غریبوں کے بارے میں خبر دیا کرو. اشفعوا تؤجروا، تمہیں بھی اجر ملے گا، تمہیں بھی نیکیاں ملے گی. تم سفارش کرو نہ کرو اس کو جتنے پروردگار عالم نے دیا وہ تو مل کر رہے گا، اور اگر سفارش کرو گے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں تمہارا بھی حصہ ڈالے گا. قرآن کریم یوں اعلان کرتا ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. مکھیا لوگوں کے پاس، امیروں کے پاس غریبوں کی بات کوئی آدمی پہنچا دیا کرے. کوئی آدمی کسی کی نیکیوں کی اچھے کاموں کی سفارش کسی آدمی کے پاس کرے، نیکیاں سفارش کرنے والے کو بھی ملے گی. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اگر کوئی آدمی بری چیزوں کی کسی کے پاس سفارش کرے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے کسی کو کہے، کسی کی حق مارا کرے، کسی کا گھر موجود نہیں، بڑے بڑے لوگوں کو گھر دلواتا پھرے، امیروں کو یوں ہی چھوڑ دیا کرے. اللہ رب العالمین نے فرمایا گناہ کی اس آدمی، اگر کوئی گناہ کے بارے میں جو آدمی حقدار نہیں تھا پھر بھی اس کی سفارش کی، اگر کسی کا فیصلے کا معاملہ ہو غلط سفارش کی، غلط بات بتا دی، غلط گواہی دے دی، اللہ رب العالمین نے فرمایا گناہ میں اس کا بھی حق بندہ جائے گا. مختصر انداز میں یوں سنیں کہ آج مسلمان پریشان ہے کہ نہیں.
پھر بھی ہمارے چہرے سے مسکراہٹ ہٹتی نہیں، کھانے پینے میں مگن، اس لیے کہ آج ہم پروردگار عالم سے اتنے دور چلے گئے، ہدایت سے عاری ہونے لگے، دین کو چھوڑا، پروردگار عالم ہمیں چھوڑنے لگے، پھر دنیا میں آیا وہ وقت کھلونے بن کر رہ گئے۔ جس طرح کا معاملہ ہو، کوئی ہمارا آج پرسان حال نہیں۔ ذرا اس بات کو بھی دیکھیں، قرآن کریم پڑھنے کا وقت مل جائے پڑھ لیا کریں، ساری چیزوں کا حل قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے دے رکھے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کا دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن یہودی کو پاؤ گے، مشرکین کو پاؤ گے، شرک کرنے والوں کو پاؤ گے۔ دنیا میں اگر بروقت شیطان کی بات سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے دنیا کے اندر یہودی ہے۔ یہ وہ ناہنجار لوگ ہیں، یہ وہ بدماش قوم ہے جس نے پروردگار عالم کی ساتھ وفا نہ کی، اور لوگوں اس کی ساتھ وفائی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ ہیئر اسٹائل اسی کے لیے نا، شعار میں، وضاقتہ میں، بولیوں میں بڑا جنٹلمین بنتا پھرتا ہے، انگلش بگھارتا ہے۔ ہماری آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے، علماء کرام کی جماعت اسٹیج پر بیٹھے ہیں، مولانا شیخ الحدیث حفظہ اللہ وتولہ عبد الرحمن حفظ الفیضی حفظہ اللہ وتولہ صاحب یہاں اسٹیج پر موجود ہیں۔ اللہ والوں یاد رکھو، دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو صرف یوں ہی نہیں، آئے کھائے پیے آرام میں تکلیف میں زندگی گزر جائے کوئی بات نہیں، اللہ والوں فکر یہ کرو۔ قرآن کریم یوں کہتا ہے آج ذمہ داری بنی سب سے پہلے آنے کی بات اپنے دشمن سے آگاہی حاصل کرو۔ پہلی ذمہ داری ہے اپنے دشمن کو پہچانو، چوکنا رہو، ہوشیار رہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہی اعلان فرما دیا کہ تمہارا دشمن یہ بنے گا، ایک وقت نہیں، 2-3 وقت نہیں، کسی خاص رکعت کے اندر نہیں۔ آدمی اگر نوافل فرائض کی علاوہ فرائض ادا کرنے کی بات نوافل اگر ادا کرنے لگی، نماز پڑھنے لگے، ہر رکعت اسی وقت پوری مانی جائے گی، جبکہ آدمی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین آمین تک بولا کرے گا۔ اللہ والو یاد رکھو، روزانہ امام صاحب کے پیچھے جہری نماز میں ہم اور آپ سنا کرتے کہ وہ امام صاحب غیر المغضوب علیہم والضالین ہر رکعت میں یہ پڑھا کرتا ہے۔ اور اللہ والو، اللہ رب العالمین نے اگر یہ قوم اتنی بدماش نہ ہوتی تو ایسی قوم سے دن میں 5 وقت کی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کے اوپر غضب ڈالی ہوئی قوم اور گمراہ قوم کا اعلان نہ فرماتے۔ نماز میں آدمی ہو صرف فاتحہ کی تلاوت کرے، ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ اللہ ایسے بدماشوں کی جس پر تیرا غضب ہوتا ہے، جو گمراہ ہو گئے یہود و نصارہ مراد ہیں، اللہ ایسی قوم کی راہ پہ نہ چلا، ایسی قوم کی راہ سے ہمیں بچا۔ اور اللہ رب العالمین نے فری فرما دیا مسلمانوں، صرف کلمہ ادا کرنے کی بات یہ نہ سوچو کہ اب مجھے جنت مل جائے گی، اللہ کے ساتھ وفا نہ کیا،
سب سے پہلے پروردگار عالم کے ساتھ اس بدماش قوم نے بے وفائی کی، بدماشی کی۔ اور کیا کہا جب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو اپنے مالوں میں زکوٰۃ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں دیا کرو۔ یہ مشرک لوگ، یہود و نصارہ لوگ اپنی زبان سے کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ دیکھو دیکھو اللہ رب العالمین ہم سے مال مانگتا ہے، ہم سے دولت مانگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ غریب ہے۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم لوگ مالدار ٹھہرے۔ اللہ مانگتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ رب العالمین کی دونوں ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے، یعنی اللہ کسی کو دے نہیں سکتا۔ کس قوم نے بات کہی؟ تفسیر اٹھا کر دیکھو، یہود و نصارہ مشرکین مراد ہے۔ انہی لوگوں نے بدماشی کی، اللہ کی ساتھ وفا نہ کی۔ بنی اسرائیل میں سے لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی عزت دی تھی، من و سلوہ بھی دیا، اور میری قوم کے لوگوں، اور میرے بندوں، اور میری بندیوں، زمین پہ کھاؤ آرام سے رہو، میرے لیے تم عبادت کا انتظام کرو، لیکن اس قوم نے نہ مانی، بدماشی پہ اتر آئی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا غلت ایدیہم، اس کے ہاتھ بن جائیں، ان بدماشوں کے ہاتھ بندے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کی دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق ما یشاء، اللہ رب العالمین جس طرح سے چاہتا ہے اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور اعلان یوں فرماتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے میرے بندو، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے میرے بندو اور ایمان والو، تیری آزمائش ضرور بھی ضرور کی جائے گی، جانوں کے ذریعے سے، تیری مالوں کے ذریعے سے، تیری جان جائے گی۔ آج فلسطین کی اوپر نگاہ ڈالو، کسی سے مخفی نہیں، لیکن آج بھی وہاں کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں نے تاریخ رقم کی۔ ایک میڈیا والا دوڑتا ہے، ہمارا بڑے فوٹو کراتے ہو نا، اپنے ماں بہنوں کو دیکھو، عبرت کی ناخن لو۔ ایک چھوٹی سی بچی اللہ اللہ، جب ایک میڈیا والا جب اس کا فوٹو لینے لگتا، زخم سے پڑی ہوئی ہے، کراہتی ہوئی، بچی کہتی ہے او میرے بھائی، اپنی زبان میں او میرے بھائی میری ویڈیو نہ بناؤ، کیونکہ میں ابھی پردے سے نہیں، میرا پردہ نہیں، میرا جسم دکھتا ہے، او میرے بھائی میری ویڈیو نہ بناؤ۔ ایک بچی کہتی ہے بھائیو میرا فوٹو نہ اٹھاؤ، میں اللہ کی پاس جا کر تیری شکایت کروں گی۔ یہ وہ بدماش قوم ہے اللہ والو۔ ہٹلر نے، ایڈلف ہٹلر نے، جو جرمن کا جو بڑا ہی جرمن کے اندر شاہانہ اپنے وقت گزارا کرتا تھا، بادشاہ بنا، یہودیوں کو ایک ایک کر کے قتل کیا ہٹلر نے۔ 60,000 یہودیوں کو یا 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ اور پھر 1943 کے اندر ایک اخبار والے نے اخبار چھاپا ان بدماشوں کے بارے میں۔ جرمن نے بھگایا، کیوبیا نے بھگایا، کینیڈا نے بھگایا، امریکہ والوں نے جگہ نہ دی بدماشوں کو۔ ہٹلر نے تمام کو مارا، کچھ کو بدماشوں کو چھوڑ دیا، جو آج زندہ دندناتا پھرتا ہے، یہی یہودی ہے۔ اور ہٹلر نے بڑی تاریخی بات لکھ دی، کہنے لگے کہ میں یہودیوں کو کیوں مار رہا ہوں، اتنا اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ لگ جائے۔
دیکھے نا بدماشی ان کی، تمام لوگوں نے نکار دیے۔ پھر انہوں نے اپنے پانی کے جہاز پر، جس میں مرد بھی عورتیں بھی سوار تھے، اپنے جہاز پر انگلش میں بڑے بڑے کیپٹل لیٹر میں انہوں نے نقش کیا، لکھا The German deposed my families and homes, don't you deposed my hopes۔ فلسطین والے مسلمان تو رحم دل ہوتا ہے نا، رکھ لیے، گھر بار دیے، جگہ بھی دی، آج وہی بلی کاٹنے کو دوڑی۔ یہ ہے وہی بدماش، یہ بدماش قوم کبھی وفا نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، بغیر حق کے انبیاء کرام کو ایک ایک دن میں 70 انبیاء کرام کو قتل کیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہودیوں نے، مشرکوں نے وفا نہ کیے، اور کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا بنائے۔ اللہ اللہ، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ لیکن میرا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ علماء کرام کی فہرست ہے۔ میں صرف ایک حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہماری اور آپ کی خوشخبری کے لیے، آج جو یہ بدماشی کرتا پھرتا ہے نا، آئے گا ایک وقت، لیکن جو ایمان والا بنے، جو مسلمان بنے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اس آیت کا پورا ترجمہ نہ ہوا میں کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے لوگو، اے ایمان والو، تمہاری آزمائش ضرور بھی ضرور ہوگی، تمہاری جانوں کے ذریعے سے، مالوں کے ذریعے سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور جو تم سے پہلے یہودی لوگ، اہل کتاب لوگ آئے، ان کی طرف سے اپنے دین کے معاملے میں بڑی تکلیف اٹھاؤ گے، بڑی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی بڑے تکلیف کی بات سنا کرو گے۔ آئے دن اخباروں میں چھپا کرتا ہے، اے اللہ والو، یہ انتظار نہ کرو، کوئی پروپیگنڈا غلط طریقے سے نہ کرو، قوانین کے اندر رہ کر اللہ سے دعا کرو، اپنے دشمنوں کو پہچانو، اور دوسرے نمبر پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے عقائد کو اچھا کرو، اپنا کردار ٹھیک کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا، یہ تمام یہودی لوگ دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، یہاں تک کہ یہ پتھر بھی مسلمانوں کا ہوگا، شجر و حجر بھی مسلمانوں کا بن جائے گا۔ اگر کسی درخت کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو وہ درخت پکار کر کہے گا اے عبداللہ من وراء یہود، میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ پتھر بھی بلائے گا، آؤ یہاں چھپا مارو۔ لیکن ایک درخت ہے دنیا کے اندر جس درخت کو یہودیوں کا درخت کہا گیا ہے، جس کا نام غرقد بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غرقد کا وہ پودا ہے جو یہودی کا کہلاتا ہے، یہ پودا نہیں کہے گا اگر کسی غرقد درخت کے نیچے کوئی یہودی کوئی جھاڑ کے نیچے چھپا ہوگا، غرقد کا پودا یہ نہیں کہے گا آؤ یہاں پہ یہودی ہے قتل کرو، نہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں اعلان کرے گی۔ لیکن اللہ والو، زندگی اللہ نے کس کو کتنی دی کیا معلوم؟ اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لے آؤ، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ روزانہ چیخ چیخ کے بیان کرتا ہے، لیکن ہمارے کان ہیں کہ سنائی پڑھتے نہیں، عبرت کے ناخن لیں۔ اللہ سے دعا کریں الہی، جو انبیاء کرام دن بھر تبلیغ کرتے، مار کھاتے اپنی قوموں کی، اور رات میں سجدے میں سر رکھ کر رویا کرتے تھے، وہ انبیاء کرام کا معاملہ، اور ہم اور آپ کیا ایک دن نماز پڑھے، بھیڑ بھاڑ میں پڑھ لیے، پھر ابھی آج جلسے میں بیٹھے ہو، اللہ والو فجر کی نماز کتنے کی چھوٹے کی دیکھ لینا۔ ہاں ابھی جلسہ سنے گا، صرف نمبر دینے کے لیے آیا رہتا ہے کس مقرر نے کتنی اچھی تقریر کی۔ صبح کسی کو یہ معلوم نہیں کیا کہا،
بڑی اچھی تقریر، بھائی کیا بولا یہ نہیں معلوم لیکن بڑی اچھا بولا. ہے یہ قوم کہاں چلی گئی؟ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، پروردگار عالم مسلمانوں کا بول بالا کفر کا منہ کالا فرما. الہ العالمین فلسطین و مسلمانوں کی، بچوں اور بچیوں کی، مسلمان بھائیوں بہنوں کی حفاظت فرما. پروردگار عالم دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین چیتر کوٹھی کے لوگوں نے اتنے بہترین انداز میں پروگرام رچائے، الہ العالمین ان کے ایک ایک روپے کو تو قبول فرما، ان کی خرچ کو قبول فرما. یا اللہ جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے، پہلے علماء کرام کو، پھر عوام الناس مردوں عورتوں کو، سب کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.